میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بڑا تنگ کرتی ہے یہ چیز. جو اخلاق تو چلیں ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے. جو گندی نظر اور بے حیائی, جیسے آج کل لفنگا پن جسے کہہ لیں, یہ پاکستانی مرد کی پتہ نہیں عادت ہے, اللہ معاف کرے, عورت میں نظر ڈالنا, گھر تک چھوڑ کے آنا, فرض سمجھنا کہ چلو ایک عورت اب باہر آ ہی گئی ہے یار, نکاح والی کو نہیں چھوڑتے, اللہ معاف کرے. مطلب اس پہ شاید ہمارے کوئی بھائی مائنڈ کر جائیں, لیکن یہ آئی ہیو وٹنس دس. ایک عورت پارک میں واک کر رہی ہے, اپنے خامد کے ساتھ کر رہی ہے نقاب میں, اس پہ بھی نظر ڈالنی اور شور انشور کرنا کہ گھر تک چھوڑ کر. علی بھائی اس میں میں وہ بات بتاتا ہوں. ایک نا کچھ اللہ تعالیٰ نے نا ہیومن باڈی ایک ڈیزائن کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں, کیا کیا اس کے اندر کیا کیا خواہشات ہیں جو کس کس وقت پہ ابھر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی دیا اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں کہا ہے کہ جلدی عمر میں شادی کر لو, بالغ ہوتے ساتھ شادی کر لو؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں آپ کے ہارمونز ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں, آپ کے لیے نیسیسٹی بن جاتی ہے. پھر آج کل کے فتنے کے دور کے اندر آپ بچپن سے ہی ایسا گندا کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹریگرنگ پوائنٹس ہیں, مطلب ٹریگر کرتے ہیں. اب کیا اتنی اوپن کیا گفتگو کریں. جب بندہ بلوغت پہ پہنچتا ہے نا, ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہے تنزلی کا شکار کیوں ہے. ہمارا جس وقت ہماری پوری انرجی ہمیں چاہیے ہوتی ہے پڑھائی کے لیے, ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہیروئن. ہمارے بچے کے دماغ میں وہی چل رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ماڈل چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس نے ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ وہی دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جلدی عمر میں شادیاں ہو جائیں نا, ہونا شروع ہو جائیں, ہمارا رواج بن جائے, تو بہت سے فتنوں سے آپ جو ہے وہ نہیں. لیکن اپنی یوتھ کو بچا سکتے ہیں. لوگ بھی نظر کی حفاظت نہیں کرتے. دوسری شادی کو برا مانا جا رہا ہے نا, اس لیے شادی از ون آف دا سولوشن. لیکن میں نے تو شادی شدہ لوگ بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی نظر ڈالنے سے جو ہے وہ گریز. یہ میں نے آپ کو ایک اسپیکٹ بتایا, ٹھیک ہے, یہ ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر میں وہیں پہ آتا ہوں کہ زنا کا لوگوں کو نہیں پتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ زنا صرف جو ہے نا وہ ریلیشن شپ کا جو ہے نا وہ فزیکلی ابیوز کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں فزیکل ریلیشن شپ کو ابیوز کرنے کا نام ہے زنا. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ لوگوں کے دماغ میں ڈیفینیشن ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اگر آپ کسی کو گندی غلیظ نظر سے دیکھو, کانوں کا بھی ہوتا ہے, منہ کا بھی ہوتا ہے, ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ فار ایگزامپل کوئی فحش کنٹینٹ دیکھ رہے ہو تو آنکھوں کا زنا کر رہے ہو. اگر آپ کو گندا کنٹینٹ سن رہے ہو تو وہ کانوں کا زنا کر رہے ہو. تو آپ پہ میرا خیال ہے کہ وہ زنا کی حدیں بھی لاگو ہوتی ہیں. تو لوگوں کو کنسیپٹ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پھر لیک آف علم ہے, لیک آف نالج ہے, تو جس وجہ سے یہ چیز لیک آف علم کے علاوہ جی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر ہمارے نہ علماء بات کرتے ہیں نہ پیرنٹس بات کرتے ہیں. پیرنٹس کی بھی میں یہ بات کرتا ہوں سبیل بھائی, مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کی 20 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے, لڑکے کو اگر نہیں پتا کہ میں نے اپنی فزیکل زندگی آگے کیسے گزارنی ہے, تو والد اس کو اس کی تربیت کرے, اس کے اوپر بات کرے. چلیں اگر وہ والد سے نہیں بات کر سکتا, ماموں بات کر لیں, بڑے بھائی بات کر لیں, تو اس کو ایٹ لیسٹ پتہ تو ہو کہ اس میں کیا. سو جب ہم تھوڑا سا بچہ بلوغت کو پہنچے تو ان چیزوں کے بارے میں اگر اساتذہ یا اگر والدین بچوں سے بات کرنے لگیں گے تو ایٹ لیسٹ ان کو پتہ لگے گا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. اس کے بعد تو میرا فیصلہ بعد میں ہے. ایک اور وجہ ہے اس کی, ایک اور وجہ ہے فیشن بن گیا. ہاں, لڑکا بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اگر اس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے, یا وہ لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے, تو اور اگر اس کو بڑی عزت, اس کو اپنی کمیونٹی میں بڑی پذیرائی ملتی ہے. اور اگر وہ پونڈ نہیں ہے تو پھر وہ اس کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے. مطلب سوری ٹو یوز دس, لیکن ینگسٹرز میں یہی ہوتا ہے نا جی, یہ ایک فیشن ہے. میں کہتا ہوں اٹس ناٹ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھرک سے زیادہ جو ہے یہ فیشن بن چکا ہے. تو وہ لوگوں کی اصلاح میرا خیال ہے یہ ان کو نالج دے کرنی چاہیے. او بھائی اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہو کوئی بندہ, تو تمہیں کیا محسوس ہوگا. اسلام کے اندر اس کی کتنی زیادہ اس چیز کو سیریسلی منع کیا گیا ہے, اور اس کی بہت زیادہ سزا ہے, اور تم پہ حدیں لاگو ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں, چند دن پہلے نا ہم نے ایک ٹاپک آپس میں ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زانی ہے نا اس کی سزا رکھی ہوئی ہے 80 کوڑے.
زانی کی سزا ہے 80 کوڑے اور شادی شدہ زانی کی سزا ہے سنسار. مطلب پتھر مار مار کے اس کو مارے دو. مطلب کتنی بڑی حد ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کسی کو قتل کر دو, کتنی بڑی بات ہے, قتل کر دیے, قاتل ہے, تو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل مطلب قصاص ہے نا. آپ نے تو زنا کی سزا بھی انہوں نے کہا جان سے مار دو. کتنا کو بڑا یہ گناہ ہوگا اور کتنا کو بڑا یہ فتنہ ہے جس کی اتنی ایک سنگین سزا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متعین کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی سٹیٹمنٹ کافی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات سے کہ اگر شریعت کی جو حدود ہیں وہ اگر 2-4 پہ بھی لاگو ہو جائیں تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ ایک پورا آپ سمجھیں کہ اس کی وہ مثال. میں یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کو یہ بات بتانی چاہیے, کیا زنا کرنا باعث فخر بات ہے؟ کیا لوگوں کی ماؤں بہنوں کے اوپر گندی نظریں ڈالنا کیا فخر کی بات ہے؟ اور انہیں کانسیکوینسز دکھانے چاہیے. مطلب دیکھیں اس چیز کی تو اویئرنس نہیں ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر. مطلب اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے یار زنا کیا ہے, دوستی کرنے کی 10 طویلیں آپ کسی بھی لڑکے کو پکڑ دیتے ہیں نوجوان. میں نے 2-4 نوجوان سے بات کی کہ جی یہ کیا تم یہ زنا کوئی اچھی بات ہے یا یہ پونڈ جو تم بنے ہوتے ہیں؟ وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں سر لڑکیاں ہی ایسی ہوگی, ہم کیا کریں. یہ جواب ہے بڑا کامن جواب ہے نا. اس کو آپ گھٹیا سوچ کہہ لیں. جو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں لڑکیاں خود چاہتی ہیں. تو اس پہ لڑکیوں دیکھیں سسٹرز کو ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں, یہ واللہ ہی میں نے جتنے لڑکوں کے پاس میں بیٹھا ہوں کاؤنسلنگ کی ہے نوجوانوں کے ساتھ, میرا ڈیلی کا رابطہ ہے. ٹیچر ہوں, او لیول اے لیول پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ. میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ خود مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم جو لڑکی ہمیں تھوڑا فلرٹیس لگتی ہے نا یا تھوڑا سا ہمیں چھوٹ دیتی ہے ہم اسی کو اپروچ کرتے ہیں. اب یہ ان کی بات ہے, یہ گھٹیا بات ہے یا غلط بات ہے, ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ ان کی بات ہے, یہ میں ان کا ڈیٹا بتا رہا ہوں. تو میں سسٹرز کو ہمیشہ کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے کہا, نبی وسلم کی وائفز کو کہا کہ جب تم بات کرو تو ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو, آواز بھاری کر کے بات کرو. پی پی ایل فارمولا ہم ایک دیتے ہیں کہ پرائیویٹ نہ ہو بات, ٹھیک ہے نا, پبلک ہو. پرائیویٹ سے مراد ہے کہ واٹس ایپ میں اگر آپ دونوں لگے ہوئے تو شیطان از دا تھرڈ ون, ٹھیک ہے نا. این ایس اے تو ہے نیشنل سیکورٹی آف امریکہ, وہ تو دیکھ ہی رہی ہے آپ کی چیٹ, لیکن شیطان بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا شیطان ہے. تو اس لیے پبلک بات کرو, اسی لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز نہ کرو. سسٹرز کے لیے بہت ضروری ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں. ہماری بہنیں مائنڈ کر جاتی ہیں کہ دوپٹہ لینا, اسکارف لینا, یہ ساری چیزیں دین نے کیوں دی؟ تاکہ آپ کی شناخت ہو سکے ایز رائٹیس وومن. سر سیکیورٹی سب سے سیکیورٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کریں وہ اپنے ایک اگر لباس میں ایک پراپر لباس میں ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل. اللہ نے کہا نا سو دیٹ یو میں بی ریکگنائزڈ ایز رائٹیس. اس کا الٹا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ اسکارف نہیں کرتی یا پردہ نہیں کرتی تو آپ رائٹیس نہیں ہو سکتی یا آپ بدکار ہیں, یہ کہیں نہیں کہا, یہ نہیں ہے مطلب اس کا, لیکن وہ اس کی ایک پہچان ہے نا. یہ جو سسٹرز جو ہے نا, سسٹرز ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ ایک بہت ہی بوگس سی ایک طویل پیش کرتی ہیں کہ مرد کی نظریں کیوں نہیں نیچے ہو سکتی اسلام میں. تب ان کو اسلام بھی یاد آتا ہے اپنی ولگر ڈریسنگ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کو اسلام یاد آتا ہے کہ مرد کی نظریں نیچے ہونی چاہیے. تو ان خواتین کو میرا یہ پیغام ہے, اگر اسلام مرد کو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے نا, تو تمہیں بھی اسلام جو ہے وہ باحیا, با حجاب, با کردار رہنے کی جو ہے وہ حکم دیتا ہے. مطلب اسلام صرف مرد کے لیے نہیں ہے, اسلام عورت کے لیے بھی اتنا ہی ہے. اسلام نے دونوں کے لیے کہا ہے, چاہے لڑکی برہنہ بھی سامنے کھڑی ہو تو اسلام مرد کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہماری اور دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اتنا ایک جب فرسٹریشن بڑھ گئی ہے تو یار آپ اپنے کم سے کم اپنی پوشاک کو, اپنے لباس کو درست رکھیں تاکہ آپ کو اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا مینار پاکستان کا, میں اس کو ہرگز جسٹیفائی نہیں کرتا. انتہائی غلیظ اور انتہائی ایک میں کہتا ہوں ایک گندا واقعہ ہوا ہے, اور ایسے نوجوانوں کو میں سخت سزا دینی چاہیے, کوڑے مارنے چاہیے تاکہ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکیں. لیکن میرا یہ ایک سوال ہے, کیا اگر ہماری بہن وہاں پہ با حجاب اور ایک اسلامی طور طریقے سے وہاں پہ جاتی تو کیا اس کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو سکتا تھا؟ وکٹم بلیمنگ کیا کر رہا ہوں میں تو ایک سوال کر رہا ہوں, معصومانہ سوال ہے میرا ایک اپنے بزرگوں سے.